اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے اور اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں، بلکہ 3 خطبات میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ نماز، غلام، گھر والے، یہ 3 مختلف وصیتیں آپ کے گوش گزار کر چکا۔ یقیناً گھر کا معاملہ، میاں بیوی کا معاملہ، یہ بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا معاملہ بن سکتا ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، حقوق، فرائض اپنے اپنے ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی اس طرح کی گزارنے کی کوشش کریں جس میں کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی کے لیے بوجھ نہ بنے۔ آج اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چوتھی وصیت کے متعلق گفتگو کریں گے، اور یہ بھی خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک نصیحت کی، امت کو وصیت کی، آپ کو اور مجھ کو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ کرام نے بھی یہ بیان کی، کہنے لگے، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی نے بھی، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا قربانی کے دن، یعنی حج کا خطبہ ہو چکا، اگلا دن آ گیا، یہ یوم العرفہ حج کا دن، اگلا دن یوم النحر جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، نحر قربانی کو کہتے ہیں، قربانی کے حوالے سے اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا بمنا، منا میں آ کر کے جہاں قربانی کی جاتی ہے وہاں خطبہ دیا اور کہا، ایھا الناس ای یوم ھذا، لوگو آج کون سا دن ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ای یوم ھذا، کون سا دن ہے آج؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا نام کوئی اور بتانے لگے ہیں، جو ہم جانتے ہیں اس کے ما سوا کوئی اور نام آج کے دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے ہیں۔ حتیٰ ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، اس کے نام کے علاوہ کوئی نام رکھ دیں گے۔ قال الیس یوم النحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آج نہر کا دن نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟
ہم نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو قربانی کا دن ہے۔ قال فأي شہر ھذا، دوسرا سوال آقا نے پوچھا خطبہ دیتے ہوئے، أي شہر ھذا، آج کون سا دن مہینہ ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ اس مہینے کا کوئی نیا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ای بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ پھر کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہر بلد حرام ہے، حرمت والا شہر ہے، مکۃ المکرمہ کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَإِعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ میرے سننے والے مسلمانوں سنو، جس طرح یہ ذی الحج کا مہینہ حرمت والا، یوم النحر حرمت والا، مکہ حرمت والا، اسی طرح تمہارے خون ایک دوسرے پر حرمت والے ہیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرمت والے ہیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرمت کا باعث ہیں۔ تین چیزوں کے بارے میں وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے مال، جان اور عزت، یہ تین چیزیں بیان کی ہیں، وصیت کی ہے اس کی کہ تم نے ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں، نظر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما الی الکعبہ ثم قال، بیت اللہ کو دیکھ کر کے پھر ایک بات کہی انہوں نے، ما اعظمک واعظم حرمتک، بیت اللہ کیا تیری شان اور کیا تیری حرمت، والمؤمن اعظم حرمت عند اللہ منک، لیکن اے بیت اللہ تیری عزت و حرمت بہت بڑی، ایک مومن کی عزت و حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حرمتیں مومن کی بیان کی۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ تمہارے جانیں، خون ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کا خون بہانا دولت کے لیے، مال کے لیے، جائیداد کے لیے، غصے میں آ کر کے کسی کی کہی ہوئی بات پر خون بہا دینا کسی کو، یہ کون ہوتا ہے مجھے یوں کہنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ اس کی اتنی جرت، اس کی اتنی مجال، اس کی یہ اوقات کہاں سے اس کی آ گئی کہ ہم سے یوں الجھے؟ مار دو اس کو، ختم کر دو۔ کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے عزت و حرمت کس کی ہو سکتی ہے؟ کون سا دکھ، کون سی تکلیف عبداللہ بن ابی نے نہیں دی؟ کس ناحیے میں، کس وقت میں پریشان نہیں کیا؟ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابھی پرسوں جو بات ہم کر رہے تھے، بیٹے نے کہا اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مدینہ جانتا ہے کہ اس مدینے کی بستی میں مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اس کا بیٹا سچا مومن، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پورا مدینہ جانتا ہے مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا وفادار اور اطاعت گزار اور فرما بردار بیٹا پورے مدینے میں کوئی دوسرا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، میرے باپ نے اتنا آپ کو دکھ دیا، تکلیف دی ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، کسی اور کو نہ کہیے، مجھ کو کہیے، میں آپ کے حکم پر اپنے باپ کا سر بھی قلم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قطعاً میں ایسا نہیں چاہتا. قطعاً لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، اور خود اپنی زندگی کے بارے میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا ما انتقم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، پوری زندگی میں کسی ایک انسان سے بھی آقا نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی زندگی بھر میں انتقام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ایک مسلمان کا قتل، اور اس کی جو وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے نا، سزا جو بیان کی ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما. 4 سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں یہاں پر. جو کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے، من قتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، سزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا تو جہنم ہے. خالدا فیہا، یہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرا دیا جائے گا. اور دوسری وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب اس پر آئے گا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر آئے جو کسی مسلمان کو، کسی مومن کو قتل کرتا ہے. جہنم کا عذاب، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت. اور چوتھی چیز وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا ہے جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے. کسی مومن کو قتل کرتا ہے، کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے. اور اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، دوسرے لوگ محفوظ ہوں. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دے دی، یہ گناہ کا ارتکاب کیا اس نے. وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اس بندے نے اسلام کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، اس نے کفر کیا اس انسان نے جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول الا باحدی ثلاث، کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا 3 چیزوں کے ساتھ. کوئی بوڑھا شادی شدہ زانی ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا، یا وہ جو دین سے مرتد ہو گیا. 3 صورتیں ہیں کسی کو، اور وہ بھی خود سے نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ یار اس نے زنا کیا ہم سزا دیتے ہیں اس کو. یہ حکومت کے معاملات ہوتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے، یہ سٹیٹ انڈر سٹیٹ جو بن جاتی ہے، ہم بن کے حکمران بن کر کے فلاں نے یوں توہین کر دی، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں بندے کو مار دو، قتل کر دو اس کو. یہ حکومت کے معاملات ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے اپنے کرنے کے معاملات نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمانوں کو مارنے، ڈرانے، دھمکانے اور قتل کرنے. قتل تو بہت بڑی بات ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دور میں تیر تلوار ہوتی تھی، کہ کسی نے تیر کے ساتھ، کوئی مسلمان ہے اس کی طرف اشارہ کیا، یوں جا رہا ہے کہ یہ ہے، یوں تیر کے ساتھ اشارہ کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یوں تیر کے ساتھ کیوں کر رہے ہو اشارہ؟ کسی کی آنکھ میں لگ جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کیوں؟ اور اسی سے آج کے ہتھیار ہیں، گن لے کر کے کسی پر ایسے سیدھا کر دینا، اس میں بلٹ ہے نہیں ہے وہ علیحدہ بات کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے بھی منع کیا ہے، کسی مومن کی طرف یوں ہتھیار سے اشارہ کرنا۔ سب سے پہلی کس چیز کی وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے پر خون حرام ہے تمہارے، کہ تم خون بہاؤ۔ اور دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف نہ چلے جانا۔ فتضربوا الاعناق، گردنیں کاٹنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، ایک دوسرے کو مارنے لگو، میرے بعد ایسا نہ کرنا۔ ہاں فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا، قرب قیامت ایسا ہوگا، حرج پیدا ہو جائے گا۔ حرج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرج یہ ہے کہ القتل، لوگ قتل کر رہے ہوں گے، اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی مار دیا، میرا سیاسی اختلاف بن گیا، الیکشن آگے، اس کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، میرا اس کے ساتھ کاروباری کلیش بن گیا، اس کو ختم کر دو، ہمارا خاندانی جھگڑا اس کے ساتھ ہو گیا، میرا محلے دار ہے دیوار کا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، مار دو، اس کو ختم کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ وقت ایسا آ جائے گا کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں کر رہا ہوں، اور قتل ہونے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ اس طرح کا زمانہ، اس طرح کا وقت آ جائے گا، اور وہ آ چکا۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ کے گوش گزار، ایک تو ویسے ہی ہماری وصیتیں چل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیتیں کی، ایک جو الیکشن کا سلسلہ بن رہا ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی یہ گفتگو ہے۔ سب سے پہلی حرمت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد تم کفر کی طرف چلے جاؤ۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ دوسری حرمت جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ہے، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کا وقار، اس کا شرف، اس کو پامال کرنے کی کوشش کرنا۔ اور یار یہ بڑا بنا پھرتا ہے کیا؟ تھا کیا؟ کل کیا تھا؟ آج حاجی بن گیا، آج نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں سناتا ہے باتیں۔ یہ تھا کیا کل؟ اس میں یہ ایپ تھا، یہ ایپ تھا، یہ ایپ تھا، یہ ایپ تھا، یہ تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ فرمایا جب اللہ کے حضور میں انسان آ گیا تم بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو۔ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کرتا۔ ہم عزتیں اچھالتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں، گناہوں کی تلاش کرتے ہیں کہ اس کے کچھ گناہ، کچھ باتیں مجھے مل جائیں، پھر میں اس کو بتلاؤں کہ یہ کون ہے۔ ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی پڑھیے سورہ حجرات، میرے مالک و مولا نے آپ کو اور مجھے حکم دیا لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو کسی کی، ولا تجسسوا، کسی کے سسپینس میں، تجسس میں، جاسوسی میں نہ لگو، کسی کے بارے میں بھی جاسوسیاں کرتے پھرو، یار اس کا کچھ پتہ چلے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے منع نہیں ہو رہے، ہم مسلمان ہو کر کے منع نہیں ہوتے۔ عزتوں کے رکھوالے تھے مسلمان، ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھنے والے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پردے فاش کر رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فرفع صوتہ، آواز کو بلند کیا، ممبر پر آ کر کے خطبہ دے رہے ہیں، بلند آواز کے ساتھ کہتے ہیں یا معاشر
اے گروہ، اے جماعت سنو، مومن وہ ہے من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ کے اقرار کر لیا، ابھی دل میں ایمان نہیں آیا، جو دوسروں کی غیبت کر رہا ہے۔ جب اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے پھر دوسروں کی غیبت نہیں کرتا۔ یہ ابھی یہاں سے مسلمان ہے، صرف زبان کا، دل کا نہیں ہے۔ دل کا مسلمان اس وقت ہے جب کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، لوگوں کے پوشیدہ معاملات کو تلاش نہ کیا کرو، ڈھونڈا نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، یہ بہت بڑی بات کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّ مَن تَتَّبِعَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، تم کسی اور کے عیب تلاش کرو گے، اللہ تمہارے عیب لوگوں کے سامنے لے آئیں گے۔ تم جہاں بھی چھپو گے اللہ تمہارے عیبوں کو ظاہر کر دیں گے۔ تم یہ سمجھو گے کہ میں کسی کے عیب تلاش کر کے لوگوں میں بیان کر کے واہ واہ کر لوں گا، چودھری بن جاؤں گا، اللہ تمہیں رسوا کر دیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ اور اسی کے بارے میں تو فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اور اسی کے بارے میں اگر ایک اور روایت کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھ لیں صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، سب کا اوپنلی حساب ہو رہا ہے لیکن اسے تھوڑی سی اوٹ دے دی گئی، تھوڑا سا پردہ دے دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہوں گے، اتعرف ذنب قضا، فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ نام یا رب، کہے گا جی اللہ جی یاد ہے، میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اتعرف ذنب قضا، فلاں گناہ بھی تجھ کو یاد ہے؟ کیا نام یا رب، جی اللہ جی یہ گناہ بھی مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے جائیں گے، یہ اقرار کرتا جائے گا، تسلیم کرتا جائے گا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہے گا کہ اب گیا، سارے گناہ سامنے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، میں نے اس کی حامی اقرار بھی کر لیا، اقبال بھی کر لیا، اب تو میں گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی ڈال رہا ہوں، ساری لوگوں کے سامنے تیرا حساب نہیں لے رہا، چھپا کر کے لے رہا ہوں، جا اب بھی پردہ ڈالو، جنت میں چلا جا۔ یہ کون ہے جو دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں، عزتیں اچھالتے نہیں ہیں، عزتیں دیتے ہیں دوسروں کے لیے۔ جو آقا کریم علیہ السلام کی پچھلے جمعہ میں نے غالباً حدیث سنائی تھی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو کسی کی عزت کو عزت نہیں سمجھتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلی چیز جو حرام کی گئی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر، وہ کیا تھی؟ خون، اور دوسری اعراض، عزتوں کو پامال کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی غیبت کرنا۔ غیبت ہی کے حوالے سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبتیں کرتے ہیں، جو کسی کو لان تان کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ کیا کسی بندے میں عیب ہے ہم اسے بیان کریں، یہ غیبت ہے؟ فرمایا ہاں، اگر کسی میں عیب ہے ہی نہیں تم بیان کرتے ہو، یہ تہمت ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کسی میں عیب ہے ہی نہیں تم وہ عیب بیان کرتے ہو، اور کسی میں عیب ہے تم اس کی اصلاح نہیں کرتے، لوگوں میں رسوا کرنے کے لیے وہ عیب لوگوں میں بیان کرتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ مسلمان کون؟ من سلم المسلمون
بیدہ ولسانہ، اپنی زبان سے بھی دوسروں کو محفوظ کیجئے، زبان کے تیر نہ برسائیے، الفاظ کے نشتر نہ چلائیے، لوگوں کی عزتوں کو اپنی عزت، مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھیے، عزتیں پامال کرنے والے نہ بنیے بلکہ عزتوں کو بڑھانے والے بنیے۔ اور حقیقت ہے جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہی دوسروں کو دیتا ہے، جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بھی عزت نہیں دے سکتا۔ تو دوسری چیز وَإِعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَشَعْرِكُمْ هَذَا، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ دن حرمت والا، اسی طرح تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دی ہیں۔ تیسری چیز جسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں حرام قرار دیا، وَأَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں، مال ناحق، زبان کی تیزی کے ساتھ چند پیسے، چند سکے زائد، تھوڑا سا ہیر پھیر کر کے، ترازو کو تولتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ کو یوں سے یوں کر کے کسی انسان کا مال لے کر کے یہ سمجھنا کہ میں تو آج یار اتنا پیسہ کما کر کے لے آیا۔ یاد رکھیے آپ کے میرے مقدر میں میرے رب نے جو آج کے دن کے پیسے لکھے ہیں اتنے اس کے پاس رزق آئے گا، آپ کی زبان کی تیزی اسے بڑھا نہیں سکتی، آپ کی گفتگو کا تیز ہونا، آپ کا الفاظ کا ہیر پھیر آپ کے رزق کو نہیں بڑھا سکتا۔ وہ جو مالک نے آپ کے لیے لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ، فرمایا کل نفس یغدو فبایا نفسہ فمعتقها وموبقها، ہر بندہ صبح کرتا ہے اپنے آپ کو بیچتا ہے، کوئی اپنا علم بیچتا ہے، کوئی اپنی لیبر بیچتا ہے، کوئی اپنی جو ہے وہ کاروبار میں مصروف ہے، تو وہ ہر کوئی انسان اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ فمعتقها، کچھ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے ہیں جہنم سے، سارا دن گزارتے اس طرح کا ہے کہ جہنم سے آزادی اللہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ مزدوری کر رہا ہے نا، تو اس مزدوری میں بھی وہ بددیانتی نہیں کرتا، یار میں نے پیسے لینے ہیں، مزدوری لینی ہے، کام صحیح طور پہ کروں۔ وہ سامان بیچ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار تھوڑا زائد چل جائے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ایک مومن ہے، اس نے اپنے آپ کو کیا کیا، بچا لیا جہنم سے۔ اور جس نے کہا کہ نہیں یار کلو کا میں نے 950 گرام ہی دینا ہے، 900 گرام ہی دینا ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو موبقھا، ہلاک کر گیا اپنے آپ کو، اس نے برباد کر لیا اپنے آپ کو۔ یہ جو 10 20 50 روپے کا اس نے چکر چلایا ہے نا، 100 کا چکر چلایا ہے اس نے، یہ اس کے ساتھ نہیں چلا، اس کے اپنے ساتھ چکر چل گیا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں چلا۔ وہ تو تب پتہ چلے گا جب اسے اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی کہ یہ تو الٹا چکر بن گیا میرے ساتھ، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ ایک دوسرے کے مال حرام ہیں، اموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، جس طرح یہ شہر حرام حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا، یہ دن حرمت والا، اس طرح تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مال نحق، جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یأکلون فی بطونہم نارا، یہ بڑے بڑے خوشنما پھل، یہ بڑی اچھی اچھی ڈشز، اور یہ کھا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھانا کھا رہا ہوں، یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ لے کے جا رہا اور کچھ نہیں لے کے جا رہا۔
کسی مومن کا، کسی بھی انسان کا مال ناحق کھانا، جھوٹ کے ساتھ کھانا، حلف کے ساتھ قسمیں اٹھا کر کے کھانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں، اور پھر اللہ کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں آقا، مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہے اسی حوالے سے، مل مفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع لہ۔ آقا نے پوچھا، صحابہ بیٹھے ہیں، ایسے باتیں ہو رہی ہیں، اور باتوں باتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں غریب اور مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کی سامان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا غریب وہ ہے قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، بصلاۃ وصیام، روزے بھی ہوں گے، وزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ہوگی، سارا کچھ کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃیں دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، قیامت کے دن آئے گا ویاتی وقد شتم ھذا ضربنی ھذا سبنی ھذا، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا بڑی نیکیاں، انبار لگے ہوئے ہیں، نمازیں، سب کچھ ہے، لیکن کچھ لوگ آ جائیں گے، یا ربی شتمنی ھذا، یا اللہ یہ گالیاں نکالتا تھا، نماز بھی پڑھ کے آتا تھا، پھر گالیاں نکالتا تھا، اس کو گالی نکالی، اس کو گالی، اس کو۔ ایک آئے گا ضربنی ھذا، یا اللہ اس بندے نے مجھے مارا تھا، اکل مالی ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا، یا اللہ ناحق کھا گیا تھا، زور دکھاتا تھا مجھے، لے کر کے دکھا، تجھ میں زور ہے تو لے لے مجھ سے، جا وہ تھانہ ہے، وہ کچہری ہے، لاؤ لے لو مجھ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا نا، اور وہ سوال کرے گا، یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، یہ 4 انچ کی 8 انچ کی دیوار اس نے ادھر سے میرے گھر سے ادھر کی تھی، وہ 4 انچ تو دور ہے، آقا نے فرمایا ایک بالشت، یہ ہے ایک بالشت، اتنی زمین کسی کی ناجائز لے گیا، کسی کا مال اتنا ناجائز، یہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اٹھا ذرا اس کو، تجھے پتا چلے کیا کرتا رہا ہے۔ فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکوٰۃ وصوم، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ ہے، لیکن لوگ آئیں گے رب ضربنی ھذا فیعطیٰ من حسناتہ واکل مال ھذا، لوگ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی اتنی نیکیاں، جس کا مال اتنا کھایا ہے نا، اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اچھا اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ اب وہ نیکیوں کا کھاتا بالکل صاف کلیئر ہو گیا، کچھ بھی پلے باقی نہیں بچا، سب کچھ چلا گیا۔ لوگ ابھی باقی ہیں، جن کے تقاضے ابھی باقی ہیں، جن کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا رہا زندگی میں، وہ بھی باقی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کی برائیاں، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ مثلا ایک بندے نے بہت گناہ کیے، چلیں وقت تھوڑا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بندے کے گناہ اس کے کھاتے میں آ گئے، دوسرے کے گناہ اس کے کھاتے میں آ گئے، تیسرے کے گناہ اس کے کھاتے میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے اور اسے الٹا کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے
کہ یہ انسان دوسروں کے مال کھانے والا تھا، یہ دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے والا تھا، یہ دوسروں کو گالیاں نکالنے والا تھا، یہ دوسروں کی جو ہے حرمت کو پامال کرنے والا تھا، یہ دوسروں کے خون بہانے والا تھا۔ فرمایا نیکیوں کے باوجود یہ مفلس ہو جائے گا، قلاش ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اس کے پلے کچھ نہیں بچے گا اور اسے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف چلا گیا۔ آج ہم جو گفتگو کر رہے تھے، جس طرح کے پچھلے 3 خطبات بھی یہی تھے ہمارے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 100 دن میں اپنی امت کو جو وصیتیں کی ہیں، حجۃ الوداع سے لے کر کے دنیا سے جانے تک کے یہ تقریباً 100 دن بنتے ہیں، ان میں جو وصیتیں کی ہیں امت کو، آپ کو، مجھ کو، ان میں سے ہم جو نصیحتیں اور وصیتیں کا جو سلسلہ تھا وہ 3 پچھلے خطبات بھی تھے اور آج کا چوتھا بھی یہی تھا۔ اور آج کے جمعہ میں ہم نے بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے اگلے دن یعنی یوم النحر، قربانی والے دن خطبہ دیا منا میں۔ حج کا خطبہ عرفات میں، اس کے بعد اگلے دن منا میں خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کہتے ہیں ہم نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آج کے دن کا نام بدلنے لگے ہیں، کوئی نیا نام ہمیں بتانے لگے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج قربانی کا دن ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کچھ دیر خاموش رہے، ہم نے سمجھا کہ شاید نیا نام کوئی عطا ہونے لگا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شہر حرمت والا نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تمہارے خون، تمہاری عزتیں اور تمہارے مال، 3 چیزوں کے بارے میں آقا نے آپ کو، مجھے، پوری امت کو تلقین کی، تاکید کی کہ کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کا خون۔ اور اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اللہ کا غضب اس پر، اللہ کی لعنت اس پر، اور اللہ نے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ دوسری چیز جو میری آپ پر، آپ کی مجھ پر لازم ہے، وہ آپ کی عزت، آپ کی ناموس کی حفاظت ہے، آپ کی میرے ذمے، میری آپ کے ذمے ہے۔ اور یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حرام قرار دیا کہ ہم کسی کی عزتوں کو اچھالیں، کسی کے عیبوں کو تلاش کریں۔ اور آقا نے فرمایا جب تم کسی کے عیب تلاش کر کے لوگوں میں بیان کرتے ہو، اللہ پھر تمہارے عیب لوگوں کے سامنے لے آئیں گے۔ تیسری چیز، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، ناحق مال کھانا، دھوکے سے، جھوٹ سے، جھوٹی قسموں کے ساتھ، کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریق پر کسی کا مال کھانا، یہ حرام ہی حرام ہے۔ میں آپ اس پر 1000 دلیلیں لے آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چلیں وقت ختم ہو گیا، اگلے جمعے یہ بات کریں گے کہ اگر آقا کہتے ہیں کوئی بندہ میرے پاس فیصلہ لے آئے اور ہو وہ جھوٹا، میں اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں، یہ نہ سمجھے کہ اب وہ حق پر آ گیا ہے، وہ رہے گا باطل کا باطل ہی۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزتوں کی پاسداری کرنے کی، ایک دوسرے کی عزتوں کی، ناموس کی اور حرمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا شرف اسے پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزتیں اور ایک دوسرے کے خون کو ہم اپنے لیے اسی طرح محترم سمجھنے والے ہوں جس طرح ہمارا مالک چاہتا ہے، جس طرح اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے،
پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیں۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ کم الحاکمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں کسی بھی نوعیت کے امراض ہیں مالک سب کو شفا عطا فرمائیں۔ اس موسم کے لیے خاص دعا کیجیے، جو ہماری ایئر کوالٹی بہت ہی خراب ہو گئی، مصنوعی بارشیں کرنے کی ہم سوچ رہے ہیں تو اس رب کے سامنے کیوں نہیں جھک جاتے جو اصل بارشیں عطا کرنے والا ہے۔ مالک و مولا ہم سب پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اور اس موسم کی تلخی اور اس کی جو پریشانیاں ہیں ان سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ مرحومین مسلمین کے لیے دعا کیجیے، خاص طور پہ ہماری مسجد کے 2 ساتھی اس ہفتہ میں رخصت ہوئے۔ ایک تو رانا یوسف صاحب کے کزن تھے، وہ ان کی وفات ہوئی، اور دوسرے حاجی ثناء اللہ صاحب کے بھائی تھے اس مسجد کے، نمازی عطاء اللہ صاحب، وہ فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مرحومین مسلمین ہیں سب کی مغفرت فرمائے، سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیں، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیں، ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، اور ان سب کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔